نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کی برکتوں، عظمتوں، اس ماہ مبارک کی فضیلتوں اور اس کی عظیم الشان لطائفات اور نوازشات سے کون مسلمان ہے جو نا واقف ہو۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کو سید الشہور یعنی تمام مہینوں کا سردار کہا گیا، اور اس مہینے کی عبادات، اس مہینے کی فضیلتیں، اس مہینے کی عظمتوں کو آقا نامدار سرور دو عالم فخر موجودات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جا بجا احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا۔ ایک لمبی حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں رمضان المبارک کی تمام فضیلتیں، رمضان المبارک کی اہم عبادات، رمضان المبارک کے اہم معاملات اس خطبے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرما لیے۔ اور وہ خطبہ رمضان مبارک کے ماہ سے پہلے، احادیث میں آتا ہے کہ شعبان کے آخری ایام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو جمع فرماتے، اور یہ خطبہ، یہ بیان، یہ تقریر فرما کر ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں رمضان المبارک اور اس کی عبادات کی عظمت اور فضیلت کو بٹھایا کرتے تھے۔ وہ خطبہ کیا تھا؟ انتہائی عظیم الشان خطبہ ہے، اس کے الفاظ اور اس خطبے میں موجود عبادات کے ثواب کو جو ذکر کیا گیا وہ بھی انتہائی عمدہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، کہ تم پر ایک بڑا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ مبارک کہ وہ مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ قد اظلکم سایہ فگن، سایہ کرنے والا ہے، تمہارے گناہوں پر رحمتوں کا سایہ کرنے والا ہے۔ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی ایک میں ہے، کہ جسے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل، یعنی اس کی عبادت، اس کے ثواب کو 1000 ماہ سے زیادہ افضل قرار دیا گیا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جعل اللہ صیامہ فریضہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا، وقیام لیلہ تطوعا، اور اللہ رب العزت نے اس مہینے کے رات کو قیام کرنے کو ثواب کی چیز قرار دیا، نفل چیز۔ تطوع نفل کو کہتے ہیں، یہاں مراد ثواب، کہ دن کا روزہ فرض تو رات کی تراویح سنت قرار دی گئی، جیسا کہ دیگر احادیث میں آیا کہ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قَيَامَهُ، کہ میں نے اس رمضان مبارک کے رات میں قیام کرنے کو، یعنی تراویح کی ادائیگی کو سنت قرار دیا ہے۔ تو یہ دو اہم ترین عبادات۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من تقرب فیہ بخصلۃ، کہ جس نے اس مہینے میں کوئی نیک کام کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا، تو کانا کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، تو وہ ایسا ہے گویا اس نے غیر رمضان میں فرض ادا کیا ہو۔ جیسے ہمارے عرف عام میں کہتے ہیں کہ اس مہینے میں ایک نفل کرنے کا ثواب فرض کے برابر ہے، یہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ ومن ادا فریضۃ فیہ، اور جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا، تو فرمایا کانا کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، وہ ایسا ہے گویا اس نے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کیے ہوں۔ یعنی اعمال کا ثواب اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ایک فرض ادا کرنے پر 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے، نفل ادا کرنے پر اس کا ثواب فرائض جتنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی عبادت کی جائے تو اس کا ثواب 1 2 10 نہیں بلکہ 70 گنا تک اس کا ثواب بڑھا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ یہ اس مہینے کی خصلت ہے، یہ اس مہینے کی خصوصی شان ہے۔ آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ،
کہ صبر کا ثواب، صبر کا اجر جنت ہے۔ صبر کا مہینہ کس طریقے سے کہ مومن اور مسلم بندہ صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، جائز چیزوں کو ترک کر دیتا ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے۔ اسے پیاس لگتی ہے وہ صبر کرتا ہے، اسے بھوک لگتی ہے وہ صبر کرتا ہے، اسے غصہ آتا ہے وہ صبر کرتا ہے۔ یہی تو صبر کی اہمیت بتائی جا رہی ہے اس مہینے کے اعتبار سے۔ افطاری میں نمک مرچی میں کمی بیشی آ گئی تو فرمایا وہ صبر کرے، یہ مہینہ صبر کی تلقین کر رہا ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ کہ یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے، غم خواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے کہ میں بھوکا پیاسا ہوں، میرا ساتھی بھی بھوکا پیاسا ہے، جو حالت میری ہے وہی حالت اس کی ہے۔ میں نے صبح کھایا، اب میں نے رات کو غروب آفتاب کے وقت کھانا ہے۔ میں سوچوں تو صحیح وہ غربا، وہ یتما، وہ مساکین کہ جن کو مشکل سے 2 وقت کا کھانا ملا کرتا ہے، وہ کس طریقے سے اپنا گزارا کیا کرتے ہیں۔ جن کو کھانا ہی نہیں ملتا وہ اپنا گزارا کس طریقے سے کرتے ہیں۔ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ مومن کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں، مومن کے رزق میں وسعت ہو جاتی ہے۔ جو ہے اس کی سیلری کم ہے، اس کا وظیفہ کم ہے، لیکن اللہ کی شان افطاری کا وقت ہوتا ہے، دسترخوان لگتا ہے تو وہ چیزیں جو عام دنوں میں اسے مہیا نہیں تھی، وہ غذائیں جو عام دنوں میں اسے میسر نہیں تھی، اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کے ماہ کی عظمت اور برکت سے وہ غذائیں اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، اس رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ اور آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من فطر فیہ صائما فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کو افطار کروایا کان لہ مغفرۃ لذنوبہ تو یہ افطار کرانے کا ثواب گویا ایسا ہے جیسا کہ اس نے اپنے گناہوں کو بخشوا دیا، اس کے گناہوں کی بخشی کا سبب بن گیا۔ وعتق رقبتہ من النار اور اس کی گردن کا جہنم سے خلاصی ہونے کا سبب بن گیا، ایک روزے دار کو افطار کروانا۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ اور اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا، من غیر ان ينقص من اجرہ شیء اور فرمایا کہ اس روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی کہ اس کا اجر نہیں دیا جا رہا، اس کو تو اپنا اجر ملے گا، لیکن اس روزے دار اس افطاری کرانے والے کو بھی اتنا ہی اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ لیس کلنا ما نجد ما نفطر به الصائم یا رسول اللہ اگر ہم کوئی ایسی چیز نہ پائیں کہ جس کے ذریعے ہم روزے دار کو روزہ افطار کروا سکیں تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یعطی اللہ هذا الثواب اللہ تعالیٰ تو یہ ثواب اس کو بھی عطا فرما دیتے ہیں من فطر صائما علی مضغۃ لبن کہ جو روزے دار کو افطار کرواتا ہے ایک دودھ کا گھونٹ پلا کر، او تمرۃ یا کھجور کا ایک دانہ جو ہے کھجور کی ایک ڈلی جو ہے وہ کھلا کر، او شربۃ من ماء یا پانی کا ایک گھونٹ پلا کر، یعنی روزے دار کو افطاری کرانے کا ثواب فرما رہے ہیں کہ جہنم سے خلاصی کا سبب ہو جاتا ہے، مغفرت ہو جاتی ہے، اور کوئی زیادہ افطاری نہیں بھی کروا رہا اگر صرف ایک دودھ کا ایک گھونٹ پلاتا ہے، پانی کا ایک گھونٹ پلا دیتا ہے، کھجور کا ایک جو ہے دانہ اسے کھلا دیتا ہے، فرمایا تب بھی اس کو یہ ثواب مل جاتا ہے۔ آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کا ایک نقشہ کھینچا ہے اس کے دنوں کا کہ وہ شہر کہ ایسا مہینہ ہے اولہ رحمت کہ جس کا ابتدائی حصہ رحمت کا، واوسطہ مغفرت اور اس کا درمیانی حصہ مغفرت کا، وآخرہ عتق من النار اور اس کا آخری عشرہ جہنم سے خلاصی والا ہے۔ 3 عشرے کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا۔ اور یہ 3 عشرے کیوں؟ علماء نے اس کی مختلف توجیحات بیان فرمائی ہیں۔ بعض حضرات ذکر کرتے ہیں کہ انسانیت کی یعنی مسلمانوں کے 3 طبقات ہیں، بعض وہ جو زیادہ گناہ گار ہیں، بعض وہ جو کم گناہ گار ہیں، بعض وہ جن کا گناہ ہی نہیں ہے۔ اول حصہ رحمت کا فرمایا یہ ان کے لیے، فرمایا ایک وہ شخص کہ جن کے گناہ نہیں ہیں، بعض وہ لوگ جن کے گناہوں کا بوجھ نہیں ہے، صادقین ہیں، صلحاء ہیں، شہداء ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، تو ان کے لیے یہ مہینہ رمضان کی پہلی رات سے رحمت ہی رحمت والا مہینہ ہے، مغفرت تو ہے ان کی، عتق من النار بھی ہے، رحمت ہی رحمت بن جاتی ہے۔ اور بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے گناہ ہیں،
لیکن زیادہ درجے کے نہیں ہیں، معمولی درجے کے ہیں۔ فرمایا پہلا عشرہ رحمت کا بنتا ہے تو دوسرے عشرے میں اس گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور تیسرے عشرے میں جہنم سے خلاصی ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہے جن کے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ فرمایا پہلے عشرے کی جب وہ رحمت حاصل کرتے ہیں اور دوسرے عشرے میں اعمال کر کے جب رحمت ملتی ہے تو دوسرے عشرے میں مغفرت ہو جاتی ہے، اور اس مغفرت کے بدلے تیسرے عشرے کی عبادات سے جہنم سے خلاصی بھی انہیں نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ 3 عشروں کی ترتیب جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، اس کو بعض علماء نے اس طریقے سے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ومن خفف عن مملوکہ فیہ، فرمایا کہ جو اپنے نوکر سے اس مہینے کے اندر تخفیف کر دیتا ہے، اس کا بوجھ کم کر دیتا ہے، اس کا کام کم کر دیتا ہے، تو غفر اللہ لہ، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بخش بھی دیتے ہیں، وَاعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اسے جہنم سے خلاصی عطا فرما دیتے ہیں۔ اپنے نوکر، اپنے ملازمین سے تخفیف کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اور آخر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا ہی عمدہ جملہ ارشاد فرمایا، وَاسْتَكْثَرُوا فِي 4 خِصَالٍ، فرمایا اس مہینے میں 4 عادتوں کی خصلت کر لو، 4 عادتیں اپنا لو، 4 خصلتیں اپنا لو۔ فرمایا خصلتین ترضون بہما ربکم، کہ 2 خصلتیں تو ایسے ہیں کہ جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، وخصلتین لإغناء بکم عنہا، اور 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ جن کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ وہ 4 خصلتیں کون سی؟ فرمایا وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ، کہ 2 خصلتیں کہ جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے۔ فرمایا کہ نمبر 1 فشہادت اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، کلمہ طیبہ کی، کلمہ توحید کی کثرت کرنا، اور نمبر 2 کہ استغفار کرنا، کہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے وہ 2 عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے، لسان مبارک سے جو مل رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کی کثرت، اور نمبر 2 استغفار کرنا، مغفرت مانگنا، بخشش مانگنا، کہ آج کل ہمیں تو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، ہم معصیت میں اٹے ہوئے ہیں، ہم گناہوں میں مبتلا ہیں، تو ہمیں تو اس مہینے کے ذریعے اپنے گناہوں کی مغفرت کروانی چاہیے۔ اور وہ 2 خصلتیں جن کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، جن کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے، فرمایا کہ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو، اللہم انی اسألک الجنہ، اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ سے جہنم سے خلاصی مانگو کہ اللہم انی اعوذ بک من النار، یا اللہ ہمیں جہنم سے خلاصی عطا فرما دے۔ یہ 4 خصلتوں کی، یہ 4 اعمال کی خصوصیت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرمائی، اور علماء نے ان 4 اعمال کو، ان 4 چیزوں کو ایک دعا میں جمع فرما دیا۔ فرمایا انسان اس دعا کی کثرت کرے کہ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار۔ اس میں کلمہ بھی آ گیا، استغفار بھی ہے، جنت کا سوال بھی ہے، جہنم سے خلاصی بھی ہے۔ تو اس پورے خطبے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں رمضان المبارک کی اہمیت بھی بتا دی، رمضان المبارک کے اعمال کا ثواب بھی بتا دیا، ایک دوسرے کے ساتھ غمخواری، ہمدردی اور صبر کی تلقین بھی ارشاد فرما دی، اور اس ماہ میں پڑھنے والی دعا اور کرنے والے اعمال کا بھی تذکرہ فرما دیا۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اگر ہم نے رمضان المبارک کا ماہ عظیم گزار دیا تو انشاءاللہ العزیز یہ مہینہ ہمارے لیے کارآمد ہوگا، انشاءاللہ العزیز یہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے خلاصی کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔